الوہاب، الوہاب کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ عطا کرنے والا، بے پناہ نوازشیں کرنے والا، مسلسل بخشنے والا۔ وہاب ہبہ سے نکلا ہے، وہبہ، تو جس کا معنی ہوتا ہے بغیر کسی عوض کے دینا۔ اللہ نے ہمیں جو کچھ دیا ہے بغیر کسی قیمت کے عطا کیا ہے۔ اولاد کے لیے آپ نے کوئی سونا چاندی وغیرہ دیا تھا اللہ تعالیٰ کو، یا دھوپ کی روشنی کے لیے کچھ دیا ہو، کوئی پیسے وغیرہ روز کے جاتے ہوں ٹیکسز کے ساتھ؟ اگر وہ ہم سے ہر چیز کا معاوضہ لینا شروع کر دے تو سوچیں ہاں کریں گے۔ اس کی دی ہوئی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے ہدایت، ہدایت کی نعمت۔ اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب، ہدایت کی رحمت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کرنا، کیونکہ تو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے نوازتا رہے تو جو نعمتیں اسے ملی ہوئی ہیں نا، اس کی شکر گزاری کے طور پر وہ جو محروم ہیں انہیں نوازے۔ جو کچھ آپ کے پاس نعمتیں ہیں ان میں سے کیا کرنا ہے؟ ایک حصہ کمزوروں کو دینا ہے، یا جو محروم ہیں ان کو دینا ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ آپ کی نعمتیں اور بڑھ جائیں گی، بڑھتی چلی جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خرچ کرو تو میں بھی تم پر خرچ کروں گا، یعنی ہم دوسرے انسانوں کے ساتھ بھلائی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں مزید عطا کرے گا۔ وہ ہے نا، صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی بلکہ مال اور بڑھتا چلا جاتا ہے، ایک تو دنیا میں بھی بڑھ رہے اور آخرت میں تو بڑھ ہی رہے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے۔ یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ اگر ہم غور کریں آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کیا کچھ وہ خرچ کر چکا ہے اس دنیا پہ، کیا کچھ نیا کچھ ایجاد ہو چکا ہے، اور اس کے خزانے میں سوئی کے اوپر جو پانی سمندر سے لگ کے آتا ہے اتنی بھی کمی نہیں ہوئی۔ مطلب کہ اتنی، یہ نہیں کہہ رہے اللہ تعالیٰ کہ اتنی کمی ہو گئی جتنا اس سوئی نے پانی اپنے اوپر لیا، کہہ رہے ہیں اتنی بھی کمی نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سورہ الرحمن میں فرماتے ہیں اے جنینس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ہم ان نعمتوں پر ذرا نظر تو ڈالیں، ذرا نظر ڈالتے ہیں؟ نہیں، بلکہ ہم تو دوسروں کی نعمتوں جو ہوتی ہیں نا، دوسروں کے پاس ان پہ نظر ڈالتے ہیں، جو اپنے پاس ہوتا ہے اس کو تو کم ہی دیکھتے ہیں نا، اس سے شکر گزاری نہیں آتی۔ بار بار اس چیز پر کہ کڑتے رہتے ہیں کہ جس چیز کی کمی ہماری زندگی میں ہوتی ہے نا، ہم بس اسی کو دیکھتے رہتے ہیں۔ کسی وقت اگر وہ ہمیں کوئی چیز نہیں دیتا تو اس کی کوئی حکمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم دیکھتے نہیں جو کچھ آسمانوں نے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ نے تمہارے لیے کام پر لگا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی رہنا چاہیے اور راضی ہونا سیکھیے۔ اپنے سے اگر ہم نیچے دیکھنا شروع ہوں گے نا تو شکر گزاری آئے گی، اور جب تک ہم اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دیکھتے رہیں گے نا تو صرف ناشکری کے علاوہ کچھ نہیں آئے گا کہ اللہ نے انہیں تو بنگلہ دیا ہوا ہے، گاڑی دی ہوئی ہے، اتنے سونے کے ہار ہیں، ہمارے پاس تو بس ایک ہی ہار ہے، وہ بھی ایسا ہے، ہمارے پاس کنگن بھی ہونے چاہیے۔ وہ جب ہم اوپر دیکھیں گے نا تو ناشکری آئے گی، اور جب ہم اپنے سے نیچے کی طرف جا کے دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے پاس تو ایک وقت کا کھانے کا ہے، دوسرے وقت کا تو کھانے کا بھی نہیں ہے۔ پھر شکر ادا ہوتا ہے کہ یا رب ہمیں تینوں ٹائم پیٹ بھر کے کھانے کا تو مل رہا ہے، اچھا مل رہا ہے کھانے کا، لیکن مل تو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اللہ اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے تو اسے کوئی بند کرنے والا نہیں، اور اگر اللہ اسے بند کر دے تو اسے کوئی کھولنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمتیں مانگنی چاہیے، اس کے لیے یا وہاب کہہ کر پکارنا چاہیے۔ دیکھیں ہر نام کی اپنی خصوصیت ہے نا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے لیے ہیں اچھے اچھے نام، ان ناموں کے ساتھ اسے پکارا کرو۔ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں میرے ہیں اچھے اچھے سارے نام، ان ناموں کے ساتھ مجھے پکارا کرو۔ اگر ہم اس صفت کو جانتے ہوئے اسے پکاریں تو دعا قبول ہوگی نا ہماری۔ ہم اس صفت کا خیال رکھیں، ہمارا یقین پختہ ہوگا کہ ہاں وہ الوہاب ہے، القہار ہے، تو ہم پھر اس امید کے ساتھ جو دعا مانگیں گے وہ زیادہ اثر رکھے گی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو قرض لوٹاتے تھے تو صرف قرض نہیں لوٹاتے تھے، اس سے زیادہ لوٹاتے تھے۔ مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ ادھار لیا، جب اس نے قرض کا مطالبہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ادھار واپس کیا، جتنا ادھار تھا اتنی ہی رقم اور اسے ادا کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدھا تمہارا قرض ہے اور آدھا میری طرف سے عطیہ ہے۔ کیا سمجھے اس بات سے؟ قرض دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایکسٹرا میں اس کو تحائف دیے، عطیہ دیا، وہ سود نہیں تھا۔ اب دیکھیے آدمی نے مطالبہ نہیں کیا تھا کہ آپ مجھے اس رقم سے ڈبل دگنی رقم دیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خوشی سے اس کو عطیہ دیا تھا۔ کیونکہ اگر دیکھا جائے اگر ہم کسی کو ادھار دیتے ہیں تو ہماری ایک
رقم ہوتی ہے جس کے اوپر ہم اپنا کمیشن پروفٹ کما سکتے ہیں اگر وہ ہمارے پاس ہو، لیکن ہم اگر کچھ وقت کے لیے اس کو باؤنڈ کر دیتے ہیں کسی کی مدد کرنے کے لیے تو اس کا اجر تو خیر اللہ پاک دیں گے ہی دیں گے، لیکن اس کا احسان سمجھتے ہوئے اس کو توفتاً تھوڑا سا زیادہ دے دیتے ہیں تو یہ حسن اخلاق ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ زیادہ دیں، لیکن یہ ہے کہ اچھے اخلاق کی ایک نشانی ہے کہ آپ ادھار واپس کرتے ہوئے اس کو عطیتاً تھوڑا سا کچھ زیادہ دے دیں، ٹھیک ہے۔ یہ فرض کے درجے میں نہیں ہے کہ آپ نے زیادہ ہی دینا ہے، یہ ایک قسم ہے اچھے اخلاق کی۔ پھر یہ کہ دینے کے بعد کسی سے بدلہ نہیں مانگنا چاہیے۔ اگر انسان انسانوں سے بدلہ چاہتا ہے تو زیادہ سے زیادہ انسان کیا دے سکتا ہے، لیکن اگر انسان اپنے رب کی رضا کے لیے کام کرتا ہے اور رب سے ہی اجر کا مطالبہ کرتا ہے تو اس کا اجر کا مقابلہ دنیا کی کوئی بھی دولت نہیں کر سکتی۔ اس لیے جب اہل ایمان کسی کو کھانا کھلاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ تمہیں اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں ہم، تم سے کسی قسم کا بدلہ یا شکریہ نہیں چاہیے ہمیں۔ انسان کو دینے والا بننا چاہیے، مطلب کہ جہاں ضرورت ہو وہاں ضرورت پوری کرے، جہاں ضرورت مند نہیں ہے وہاں تحفہ دے، اچھا مشورہ دے، اپنا وقت دے، لیکن دینے کے بعد احسان نہیں جتانا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احسان جتا کر اپنے صدقات کو ضائع مت کرو، اور دے کر واپس مانگنا یہ تو انتہائی مکروہ چیز ہے۔ حدیث میں آتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہہ کر کے اسے دوبارہ چاٹ لیا جائے۔ کتنی غلیظ حرکت ہے اگر ہم کسی کو کوئی تحفہ دے رہے ہیں اور پھر اس سے واپسی کا مطالبہ کر دیں کہ لاؤ جو ہم نے دیا تھا وہ واپس کرو۔ اکثر یہ کب ہوتا ہے؟ جب منگنیاں ٹوٹ جاتی ہیں، جو ہم نے سامان بھیجا تھا وہ واپس کرو، جب شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں، ہوتا ہے نا ایسا؟ تو یہ انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے۔ ایک تو لڑکی کو ہو رہی ہے طلاق اور اس کے بعد آپ نے جو اس کو تحفے تحائف دیے تھے وہ بھی آپ اسے چھین لیں سارے، کہ لاؤ جو ہم نے دیا تھا نا جو کچھ وہ دے کے جاؤ، جو اپنے میکے سے لائیں تھی بس وہی لے کے جاؤ۔ ہوتا ہے نا ایسا کہ نہیں ہوتا؟ جتنے تحفے دیے ہوتے ہیں سب واپس لے لیتے ہیں۔ تو یہ کتنا مکروہ عمل ہے اللہ کے نزدیک کہ اس نے اپنی کہہ کری الٹی کری اور اس کو چاٹ لیا۔ ذرا امیجن تو کریں کیسا ہوگا یہ؟ آتی ہوگی سب نے الٹی کو فیس کیا ہوا ہوگا۔ تو اللہ ہمیں بچائے ان حرکتوں سے، ان غلیظ کاموں سے۔